الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جس طرح اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے دوسرے شیوخ احیاء کی طرف التفات خلاف ادب ہے، اس طرح شیوخ اموات کی طرف التفات بھی مضر ہے، اور اپنے شیخ کے حالات کو ان کے حالات سے معاذرہ کرنا تو سخت حماقت ہے۔ بزرگوں میں چونکہ لطافت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے صحبت کے آداب سلاطین کے صحبت کے آداب سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ یہ واقعی بڑا ہی سخت ملبوس ہے۔ وہ اصل میں حضرت نے یہ بات اس میں بتائی ہے کہ اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے دوسرے شیخ کی طرف التفات خلاف ادب طریقت ہے، اور اس سے انسان کو بہت نقصان کیا۔ ڈاکٹر سراج صاحب مدد علی ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایک بڑے شیخ آئے ہوئے تھے، تو راستے پہ چل رہے تھے اور حضرت بھی ویل چیئر میں ان کو لے جا رہے تھے، تو وہ تھوڑا سا آگے جا رہے تھے، تو میں بغیر کسی خیال کے وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جا رہا تھا آگے آگے، حضرت پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اچانک مجھے تنبیہ، اوہو یہ تو نے کیا کر دیا۔ حضرت کے دل میں کہ یہ نہ آئے کہ ان کی طرف زیادہ منتقل، کہتے میں فوراً پیچھے ہو گیا اور حضرت کے ساتھ ہو گیا، ان کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے حضرت کے دل میں اگر یہ بات آ جائے تو میرے لیے مصیبت ہے۔ تو یہ بات بالکل واقعی اس طرح ہوتی ہے کہ اگر مطلب کسی اور کی طرف التفات ہو جائے تو اس میں پھر وہ نقصان آ جاتا ہے، اس میں پھر نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے وہ والی چیز پہ نہیں رہتی، وہ ہر جائی لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور ہر جائی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہر جائے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے حالت میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انداز السلوک میں اور دوسری جگہوں پہ اس کے بارے میں تفصیل سے فرمایا ہے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اگر آپ کو اپنے شیخ سے کوئی شخص دوسرے شیخ کی طرف متوجہ کروا رہا ہے تو شیطان آپ کے اندر تصرف کر رہا ہے اور آپ کو عمدہ جگہ سے نکال کر خطرناک جگہ پہ لے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ شیخ غلط ہے، یہ اصول غلط ہے، طریقہ غلط ہے، وہ شیخ تو ٹھیک ہوگا، اس میں تھوڑا کہیں آپ کو کیا پا جائے، اچھا وہ غلط ہے۔ اب اس پہ جو ہے فرمایا کہ اور فرمایا کہ ایسی صورت میں جو ہے اللہ جل شانہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کون سے گھاٹی میں ہلاک ہو جائے۔ اللہ جل شانہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کون سے گھاٹی میں ہلاک ہو جائے۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے۔ خود حضرت نے اپنا حال بیان فرمایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک مجلس میں ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہوں اور اسی مجلس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہوں، ہم تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ان کی طرف متوجہ کیونکہ ان کے تو شیخ ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے شیخ حاجی صاحب کی طرف دیکھیں گے۔ یہ حضرت نے خود اپنا وہ بتا دیا۔ اس وجہ سے انسان کو اسی میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد خان صاحب جو خانقاہ سراجیہ والے ہیں کنیا شریف، تو یہ جو ہے نا مطلب جا رہے تھے اپنے شیخ کے پاس، جا رہے تھے وہ کچھ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، راستے میں ایک صاحب نے روکا کہ مجھ سے مل کے جاؤ، میں حضر ہوں، مجھ سے مل کے جاؤ۔ انہوں نے سنی ہی بات نہیں، آگے چلے گئے۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ مجھ سے تو ملنے کے لیے لوگ بڑے بےتاب ہوتے ہیں، پر میرے حضر ادھر ہیں، اور اپنے شیخ کے پاس جائے ادھر۔ حضرت کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بات اس طرح ہے، تو ماشاء اللہ بہت اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ امتحان کے طور پہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اب کوئی بڑا شیخ آ گیا، اس نے بڑی اچھی تقریر کی یا اس کے بڑے اچھے حوالے آپ کو نظر آ گئے، اس صورت میں امتحان ہو جاتا ہے، آیا آپ اس طرف مائل ہیں یا اپنے شیخ کی طرف مائل؟ تو ایک دفعہ میں گیا تھا ہمارے محبن بابا جی جو تھے، بہت بزرگ تھے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں جاتا تھا، تو ان کی مجلس میں بیٹھا، حضرت میری طرف متوجہ تھے، اور مجھے کشف نہیں ہوتا، مجھے کشف کی طرح چیزیں نہیں ہوتی،
مطلب یہ والی بات مزاج کی مناسبت ہوتی ہے، بعض کو ہوتی ہے بعض کو نہیں ہوتی، مجھے تو بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد کوئی حالت ہے اور وہ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور میں اس سے نکل نہیں سکتا، مطلب یہ کہ اس سے میں باہر نہیں جا سکتا۔ اب اس کو آپ وہاں سمجھ لیں، اس کو آپ خیال سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، لیکن چیز وہی تھی۔ وہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ جو حالہ ہے اس سے میں اگر نکلوں گا تو بس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو میں اسی وجہ سے ذرا بہت ہی منقبض قسم کا بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر حضرت کے میری طرف متوجہ تھے، صاحب حیران ہو رہے تھے، حضرت ان کی طرف متوجہ ہیں اور ان کی حالت انقباض کی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو مجھ سے تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کے اوپر انقباض کیوں تاریخ ہوئی؟ میں نے کہا تھا کہ ویسے کوئی بات نہیں، میں نے تو نہیں کہا کیوں، حضرت کے تو شیخ تھے نا، ظاہر حضرت کے تو شیخ تھے، اب میں ان کے سامنے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حالانکہ حضرت ناراض نہ ہوتے کیونکہ حضرت کو ان تمام چیزوں کا پتہ تھا، پھر بھی ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے، ہمارے بڑے ہیں تو ایسے لوگ کے دلوں کو تکلیف کو امکان بھی اگر ہو تو نہیں دینا چاہیے۔ تو میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن بہرحال خود مجھے پتہ چل گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کسی جاننے والے دل بھائی کے ساتھ بات کی، یہ بات میرے ساتھ ہوئی۔ تم نے کہا آپ اس حالے سے نکلے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں نکلے، جیسے بس بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ اصل میں، کیونکہ تربیت ہے۔ اب تربیت میں بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں ہے، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ٹیوب ہے یہ آپ تربیلے میں بھی لگا دے تو اتنا ہی جلے گا نا، اور ادھر بھی اتنا ہی جل رہا ہے۔ اب آپ جو ہے نا وہ کہہ دیں کہ اوہو تربیلا میں تو لگے گا تو پھر بڑا مزہ آئے گا، تربیلا میں لگے گا تو اتنا ہی جلے گا، یہ تو اس سے رات پڑے کو لیٹ کتنا سکتے ہیں، اس پر نہیں ہے کہ ہے وہ پیچھے اسٹور میں کتنا ہے۔ آپ بہت بڑے ٹینک کے ساتھ نل لگا دیں، اس کی چونٹی اتنی سی لگا دیں تو کتنا آئے گا؟ ہاں، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ بڑا لگا دیں، چھوٹے کے ساتھ لگا دیں، لیکن بڑا لگا دیں تو فوراً پانی بہت زیادہ آئے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی طلب و استعداد کتنی ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ چیز معلوم ہو تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ میرا شیخ چھوٹا ہے میرا شیخ بڑا، اس چیز کو چپٹری کو کلوز کر دے، میرا شیخ بڑا ہے میرا شیخ چھوٹا ہے، یہ بھی خلاف طریقہ کر دے۔ کیوں مشاہد کا مقابلہ کرتے رہتے ہو؟ تم میرے حق کس نے دیا ہے اور تم فیصلہ کب کر سکتے ہو؟ یہ فضیلت تو عند اللہ ہوتی ہے، فضیلت عند انسان تھوڑی ہوتی ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، اور جو بڑا بھی ہے اللہ جل شانہ کا ان کے مریدوں کے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ بڑے ہیں تو ان کے ساتھ میں ان کو زیادہ دے دوں، اور جو چھوٹے ہیں وہ جو ہے نا وہ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرق پیر خصص مرید نہ پسند، پھر اگر خط بھی ہو مرید کے لیے کافی ہے، اگر پیر خط بھی ہو مرید کے لیے کافی ہے، اور واقعتاً یہ اپنے ہی اس کے مطابق ہوتا ہے، جو مطلب یعنی اپنی طاقت استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس طرح جو ہے نا مشائخ احیاء، اس کا تو خیر بہت ہی زیادہ سخت بات ہے، جو احیاء ہے۔ اب احیاء میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور کون کون سے بڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی مقابلہ نہ کرو۔ حضرت نے بہت بڑی بات فرمائی ہے، ان کے ساتھ بھی مقابلہ نہ کرو۔ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے جو بات فرمائی تھی، جو بوداری رحمۃ اللہ ہمارے بڑے تھے نا، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بھی بڑے ہیں، ہاں جی وہ سب کے بڑے۔ حضرت نے مثال ان کی دی کہ اگر وہ مجلس میں بیٹھے ہوں، مثال کے طور پر مجلس میں بیٹھے ہونے کی مثال کیا ہے؟ حضرت کے مزار پر بیٹھے ہوں دو، تو ان کا معاملہ شیخ کے ساتھ ہوگا کہ شیخ کے قلب میں جو ادھر سے فیض آ رہا ہے وہ میرے دل میں آ رہا ہے، یہ ادب ہوگا۔ اور یہ اگر براہ راست کچھ تھوڑا سا بننا چاہے گا تو بس ٹھیک ہے، معاملہ تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو ان کا تو معاملہ یہی ہوگا کہ مجھے اپنے شیخ کا فیض آ رہا ہے، اور یہ یقین کرے اس کے اندر ذرہ پر بھی الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ مراقبہ پکا ہو کہ میرے شیخ کے قلب کے اوپر جو اللہ کی طرف سے فیضان آ رہا ہے اس سے میرے دل میں بھی آتا ہے، چاہے آپ امریکہ میں ہیں، چاہے آپ جرمنی میں ہیں، چاہے آپ ماسکو میں ہیں، وہ ملے گا آپ کو، کیونکہ اللہ جل شانہ کے لیے زمان بھی کوئی چیز نہیں، مکان بھی کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں، زمان و مکان تو ہمارے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پھر اس میں کیا بات ہے؟ کون امریکہ میں بیٹھا ہو، کون افریقہ میں بیٹھا ہو، یہ والی باتیں نہیں ہوتی۔
تو جن حضرات کا یہ پکا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ کچھ ابتدا میں تو ٹیلی گراف کی طرح ہوتا ہے، ٹیلی گراف اشارے جیسے ہوتے ہیں، مطلب سگنل اشارے مطلب سمجھ میں آ جاتے، اور پھر بعد میں تو اتنی یعنی انسان ترقی کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو بالکل جیسے ٹیلی فون جیسی بات ہوتی ہے وہ ایسے بھی ہوتی ہے، مطلب اگر اللہ چاہے، ظاہر اس میں یہ والی بات ہے، تو جس کے ساتھ بھی ہو تو ان کے ساتھ ایسی بات ہو سکتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات فرمائی، اسی کے مطابق فرمائی، اور میں 3 سال تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے حاجی صاحب سے پوچھ کے نہیں کی ہو۔ اب مجھے بتا دیں حاجی صاحب کہاں تھے، حاجی اور حضرت کہاں تھے؟ 3 سال میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو میں نے حاجی صاحب سے پوچھ کے نہیں کی ہو۔ پھر فرمایا 3 سال میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو میں نے آپ سے پوچھ کے نہیں کی ہو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ پوچھا حضرت پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا پھر مطلب ذرا توقف کے ساتھ فرمایا پھر اس کے بعد مرتبہ احسان رہا، پھر اس کے بعد مرتبہ احسان رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے ساتھ بھی پھر ہارڈ لائن الہام کا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ بس وہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، باقاعدہ وہ جیسے مطلب یہ قلب آپ نے متوجہ کر لیا بس ادھر سے اشارہ آ گیا۔ وہ کہتے دل کے میں خانے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، مطلب جس کا لگ جائے، کہتے لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگ جائے گی، لیکن لگے رہو گے تو لگے گی نا، لگے نہیں رہو گے تو کیسے لگے گی؟ تو یہی بات ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا جن کے ساتھ جن آپ کا تعلق ہے اگر لگے گے تو انشاءاللہ۔ پھر یہ آخری بات جو فرمائے بزرگوں میں چونکہ لطافت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے صحبت کے آداب سلاطین کی صحبت کے آداب سے بھی زیادہ تھا۔ جاننے والوں نے وہ کیا کہتے ہیں سیانوں نے کہا ہے علماء کے سامنے بیٹھو اپنی زبان کا خیال کرو، علماء کے سامنے بیٹھو اپنے زبان کا خیال۔ اب جیسے مثال کے طور پر علماء کے سامنے بیٹھے ہوئے بڑا ہی اپنا پرجلال چہرہ ہے اور علمی باتیں آپ کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے عالم ہیں، اور آپ نے کسی عالم کے سامنے کہا امرو، بس امرو کہہ دو تو عالم کو پتہ چل گیا کہ کہاں ہے، پتہ چل گیا نا، پتہ چل گیا۔ تو اب یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو لوگ پڑھتے ہیں کتابوں سے اور علم جو ہے وہ تو باقاعدہ اس کے اپنے اصول ہے، تو اعراب نہیں لگے ہوتے اور اس میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب یہ کہ علماء کے سامنے رہو تو اپنی زبان کو سنبھال کے بات کرو، اور کہتے ہیں سلاطین کے سامنے رہو تو ذرا اپنی سر کو سنبھال کے ہلے جلے، ہاں، اور مشائخ اور اہل قلوب کے سامنے رہو تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو، ذرا پر بھی کوئی دل آگے پیچھے ہو گیا بس وہاں پر معاملہ ہی دل کا ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ظاہری وجہ جو بنتی ہے بالکل ایک عام کی دل کی چیز ہوتی ہے، ظاہری وجہ بالکل ایک عام کی دل کی چیز ہوتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ کیوں اس طرح ہو گیا، ان کو اتنی چھوٹی سی بات پہ نکال دیا گیا یا کوئی چھوٹی سی بات پہ رہ گئے، یہ کیا وجہ ہو گیا؟ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، چونکہ معاملہ ہوتا ہے قلب کا، صرف وہ چھوٹی سی بات پہ ظاہر ہو گیا، باقی چیز تو بڑی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پر اتنا ڈانٹتے ہیں، فرمایا میں اس کے پیچھے کی چیز کو دیکھتا ہوں کہ پیچھے کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کے آداب سلاطین کی صحبت کے آداب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کیوں؟ سلاطین کا معاملہ تو ظاہر کے ساتھ ہے، لہٰذا ظاہر کا تو آپ زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن جو اہل قلوب ہے ان کی دل پہ نظر ہوتی ہے، دل کے ساتھ وہ تو بڑا مشکل ہے، لہٰذا ایسے جگہ پر انسان کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور میں اگر اپنے شیخ کی مجلس میں غیبت ہونے لگے تو فوراً اٹھ جاؤ، جیسے بارش عمدہ چیز ہے، اس میں نہانا مفید بھی ہے، مگر اولے پڑنے لگے تو بھاگنے ہی بہتر ہے۔ مطلب یہ دیکھ لیں، ایک ہوتا ہے شریعت کی جو اس دن میں نے بات کی، اور ایک ہے طریقت۔ ابھی سے جو باتیں جتنی چلی جاتی طریقت کی تھی، یہ ابھی شریعت کی بات میں آ گئی۔ اب شریعت کی بات یہی ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جس میں اللہ پاک ناراض ہو جائے وہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ صرف اتنی بات ہے کہ آپ مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ممکن ہے ان کے لیے یہ جائز ہو،
ممکن ہے ان کے لیے کیونکہ لا یحب اللہ جہر بالسوء الا من ظلم، بہت ساری چیزیں انسان مطلب اس کے تعویلات کر سکتے ہیں. تو بعض دفعہ غیبت جائز ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ کون سا جائز کون سا ناجائز، تو آپ اپنے آپ کو کیوں خراب کریں؟ آپ اپنے آپ کو تو بچائیں نا. وہ تو ان کا معاملہ ہے نا کہ وہ اس کو کس کیٹیگری میں ڈال لیتا ہے. تو یہ والی بات ہے کہ مطلب اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور میں نے 2 لفظوں میں معاملہ بالشیخ کا خلاصہ نکالا ہے. اس کے موافق عمل کرنا چاہیے، میں اطلاع و اتباع، اپنے احوال کی اطلاع دیتے رہو اور وہ جو حکم دے اس کے موافق عمل کرتے رہو، پھر یقینی کامیابی انشاءاللہ حاصل ہوگی. اگر اس کو تمام مشقت کے بعد صرف یہی معلوم ہو کہ میں ناکام رہا تو یہی کامیابی ہے، کیونکہ اس نایاب سے ابدیت پیدا ہوگی اور یہی کمال مقصود ہے. اور جو شخص شیخ کی تعلیم پر عمل کرتا ہے اس کو اور کچھ نہ ملے تو رضا تو ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ حضرت نے بہت ہی ماشاءاللہ معتدل لیکن بہت ہی واضح اور یقینی بات فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اطلاع اور اتباع کا معاملہ آپ کا جاری ہے. اگر آپ شیخ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خود چیزوں کی کریک کرے گا اور ڈھونڈ کے نکالے گا تمہاری یہ چیز غلط ہے تمہاری چیز غلط ہے، یہ نہیں. اور شاید میں غیرت ہے تو میں کیوں کروں؟ اگر اس کو طلب نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ اس کی اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ جب کبھی ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا لے کے جاتا ہے؟ اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو یہ کہتا ہے میرے آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہے، میری زبان بھی ٹھیک ہے، میرا دماغ بھی ٹھیک ہے، میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، میرے پاؤں بھی ٹھیک ہے، مجھے نیند بھی اچھی آ رہی ہے، میں کھانا بھی اچھا کھا لیتا ہوں. یہ ساری باتیں وہ کر رہی ہیں. اور حضرت جیسے گئے اب ڈاکٹر کے پاس، میری آنکھ کی ٹھیک نہیں ہے یہ نہ بتائے تو نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ یہ جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ تو نہ بتائے، اور جو چیز جو ہے نا مطلب وہ ساری ٹھیک ہے وہ ساری بتا دے تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ڈاکٹر سے تو نقصان ہو جائے گا. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے بارے میں خود ہی معلوم کرے؟ ہاں جی، وہ آپ بتائیں گے تو اس کے مطابق تشخیص کرے گا نا. تو یہی بات ہے کہ جو مشائخ کے پاس جائے تو خود طلب لے کے جائے، اور طلب یہ ہو کہ اس کو وہ چیزیں بتا دے جو اس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ نہ بتائے جو ٹھیک ہے، وہ نہ بتائے. بلکہ یہ تو مطلب بائی ڈیفالٹ والی بات ہے کہ جو نہیں بتایا وہ ٹھیک ہوگا جب تک ٹھیک نہ ہونے کا ہمیں اطلاع نہ مل جائے. ٹھیک ہے نا، چاہے اطلاع کسی علم کے ذریعے سے ملے چاہے کسی بات کے ذریعے سے ملے. تو بہرحال یہ کہ ہم نے وہ بتانی ہے کہ میرے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جس نے طریقت میں یہ نہیں سیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ نہیں سیکھا. جو یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے شیخ کو اپنے بارے میں صحیح بات بتا دے، یہ جو ہے نا اگر نہیں سیکھا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا. اب اگر یہ اس کو آ گیا اور وہ اپنی بات بتاتا ہے تو اب شیخ کو چھوڑنا چاہیے، پھر ذمہ داری اس کی ہے. آیا اس کاغذ کو اس پر اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ نہیں ابھی اس کا علم کچا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن فی الحال ذرا اس کو ویسے وہم ہو گیا ہے. کیونکہ بعض دفعہ جو زیادہ محتاط ہوتا ہے آدمی اپنی بیماری کے بارے میں، وہ چیختا رہتا ہے نہیں جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر تو دوسرے علامات سے دیکھتا ہے، بلڈ ٹیسٹ سے دیکھتا ہے، مختلف نبض سے دیکھتا ہے، ECG وغیرہ سے دیکھتا ہے، وہ تمام چیزیں علاوہ وہ ٹیسٹ سے دیکھتا ہے. تو وہ مریض کی ان باتوں کو پھر اتنی اہمیت نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں یہ ویسے ہی وہ اپنے وہم سے یا اپنے زیادہ انگزائٹی سے یہ باتیں کر رہا ہے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ انتظار کرتا ہے اپنے نتائج کا. تو اگر آپ نے کہا دے دیا تو اب شیخ کی ذمہ داری ہو گئی کہ آیا وہ اس کے اوپر فوری ایکشن لیتا ہے یا وہ پھر اپنے ساتھ رکھ کے آپ کو مناسب وقت پہ کچھ بتاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے خواب آپ کو نظر آئے، اب آپ نے خواب بتا دیا، اس خواب میں میسج شیخ کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو صرف ذریعہ بنایا گیا ہے اور وہ آپ کو بتانے بھی نہیں. شیخ آپ کو کچھ بھی نہیں بتائے گا، اس کو اپنے ساتھ رکھ لے گا. آپ کہیں مجھے تو اپنی تعبیر بتائی نہیں، آپ نے جو ہے مطلب اپنے دل میں وہ بات بتائی، وہ چیز میں نے تو بتا دیا، پوچھو اور مجھے تعبیر بھی نہیں بتائی. بھائی وہ تعبیر آپ کو بتانے کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں جی، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو خواب نظر آیا جس کی وجہ سے اس کے مسلوب الہدایت کی اطلاع ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو ایکسٹریم باتیں بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کو ہوتی ہے بعض اس طرح اشارے ہوتے ہیں، لیکن جو مشائخ ہوتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ لگ جاتے ہیں. کیونکہ تقدیر دو طرح ہے، تقدیر معلق، تقدیر مطلق.
اب تقدیر معلق میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب یہ کام ہوگا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا. اچھا تو وہ لگ جاتے ہیں اور ابدیت ان میں ہوتی ہے. وہ اللہ پاک کے سامنے رونا شروع کر لیں, اللہ ان کو لے آؤ, ہدایت دے دو ان کو. ہاں اب آپ کو پتہ نہیں اور آپ نے اپنے شیخ کو کس کام پہ لگا دیا. اب یہ تعبیر آپ کو بتا سکتا ہے. اگر آپ کو بتا دیا کہ آپ کو ہدایت نہیں ملے گی, آپ کے بارے میں تو یہ شاید ہے, تو آپ تو تباہ ہو جائیں گے. ہاں جی, تو یہ جو چیز ہے شیخ ضروری نہیں کہ آپ کو اطلاع بھی کر دے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کو اطلاع دینا ضروری ہے. آپ کو اطلاع دینا ضروری. اب اطلاع ہو گیا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو تشخیص ہو جائے اور جو آپ کو دوا بتا دے, مطلب ذکر بتا دے یا مجاہدہ بتا دے, اس کا پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ نے اس کا اتباع کرنا ہے اور پھر اپنے اتباع کا بھی رپورٹ دینا ہے. یہ نہیں کہ اس کو پی جائیں, وہ دوسری اطلاع ہوگی. یعنی اطلاع کے بعد اتباع کی اطلاع ہوگی کہ میں نے یہ کیا اور اس کے ساتھ یہ ہوا, یہ بھی آپ کے ذمہ ہے. لیکن دینا آپ نے انہی کے طریقے سے, جو طریقہ وہ بتایا آپ کو. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ 12 بجے رات کو ٹیلی فون کر لیں, آپ نے مجھے یہ بتایا تھا, وہ تو یہ ہو گیا. مجھے بتا دیں ڈاکٹر کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں آپ, اسپیشلسٹ کے ساتھ؟ ہاں جی, اسے تو پہلے ٹائم لیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, ٹائم بھی لیتے ہیں. اور اگر وہ آپ کو 2 باتیں مختصر کر کے بتائے کہ بس چلو ٹھیک ہے کافی ہے, تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں جی, اور اگر پھر آپ کو تو کہتے 2 ہفتے کے بعد آ جاؤ, 2 ہفتے کے بعد اپائنٹمنٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں لوگ جانتے ہیں. مشاہد کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے جب کسی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا, اب وہ میرا غلام ہو گیا. اب جو ہے میں نے اس کو جس وقت بھی تنگ کرنا ہے اس وقت تنگ کرنا ہے, یہ والی بات ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے بتانا ہے اس کے ترتیب سے. اور میں اس معاملے میں نسبتاً سخت بھی ہوں. معاملہ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ اور بھی سخت ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے اوقات کچھ ایسے مصروف اس طرح ہیں کہ وہ جو ہے نا ہر وقت میں ہوتا بھی نہیں ہوں. تو اس ترتیب سے وہ چل سکتے ہیں. تو ایک وہاں پر ہمیں بلایا گیا تھا مفتی رضوان صاحب کا. وہاں ایک صاحب آئے تھے اور مجھ سے وہ سوالات کر رہے تھے. کہتے مجھے سوال کا جواب آپ نے ایسا دینا ہے, ہاں یا نہیں میں. عالم کو بڑے عالم. میں نے کہا حضرت آپ صاحب ویلے میں اور آپ اس اصول کو جانتے ہوں گے کہ جس سے بھی, اور کہتے تھے میں استفادے کی نیت سے بھی کر رہا ہوں. تو میں نے کہا استفادہ ہوتا ہے جس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں ان کی شرائط سے. کبھی بھی آپ استفادہ اپنی شرائط سے کسی نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے تو مجھے بتا دے, کوئی مثال دے دیں. مشہور بات ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. وہ ایک حدیث شریف کے بارے میں پوچھنا چاہتے ایک صاحب سے, وہ جو ہوتے ہوئے سے آگے چلے گئے اور یہ پہنچ نہیں سکے اور دروازہ بند کر دیا. اب حضرت نے بعد میں نکلنا تھا 2-3 گھنٹے کے بعد. ہاں جی, یہ ادھر کھڑے تھے, گرمی تھی. کافی دیر کے بعد جب وہ حضرت اپنے وقت پہ نماز کے لیے باہر آئے, جب آئے تو حضرت کو ادھر کڑے پایا, اسے پایا. انہوں نے کہا حضرت آپ کب سے ادھر ہیں؟ میں تو اس وقت سے ہوں. تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ضرورت میری تھی, آپ کی تھی. میں آپ کے آرام میں تو مغل نہیں دے سکتا, آپ کے آرام میں تو مغل نہیں ہو سکتا تھا, ضرورت میری تھی. اب دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل ہے, صحابی کا عمل ہے. اور ضروری نہیں کہ ان کا جس سے پوچھ رہے تھے ان سے درجے میں اونچے ہو. ہاں ممکن ہے کہ درجے میں ان سے کم ہو, لیکن علم کی حیرت جو ہے وہ ان کو وہاں پر لے گئی, کیونکہ ان کے سب چیز تھی ان سے لینا تھا. لیکن چونکہ ضرورت ان کی تھی لہٰذا اس حد تک مجاہدہ کیا. کئی حضرات نے علم سیکھا ہے, ان استاد کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے ہوتے اور یہ بھاگ رہے ہوتے ساتھ ساتھ. تو اس دوران میں کتاب سیکھو. ایسے لوگ بھی ہیں جن نے اس طرح علم سیکھا ہے. یہ طلب کی بات ہے, ایسے لوگوں کو پھر ملا ہے. تو مطلب میرے یہ ہے کہ اب میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت اگر آپ چاہتے کہ میں آپ کی شرائط پر آپ کو یہ بات پہنچا دوں تو یہ میرے پاس ممکن ہے, میں اس طرح نہیں کرتا. میں اس کو علم کا توہین سمجھتا ہوں. لہذا آپ اگر اس چیز سے واپس ہوتے تو پھر سے میں جواب دوں گا, اور اگر اس سے واپس نہیں ہوتے میں جواب ہی نہیں دیتا. آج تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح جج صاحبان تھے, ان کو میں پڑھا رہا تھا میراث. سوالات ہم نے روئے تلال کے شروع کر لیے. میں نے کہا بھائیو روئے تلال کے بارے میں یہ پورا مفصل مضمون ہے. سوالات آپ کے اس وقت تک جوابات سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک 1 گھنٹہ میری بات سنیں نہیں. آپ میرے 1 گھنٹہ بات سنیں, پھر اس کے بعد آپ جو سوالات کریں گے اس کے جوابات سمجھ میں آئیں گے.
اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میں کوئی یاد نہیں. انہوں نے باقاعدہ پھر اس کا 1 گھنٹہ کر لیا، انتظام کر لیا. 1 گھنٹہ بات کرنے کے بعد 2-3 سوالوں میں ان کے جوابات سمجھ میں بات آ رہی ہے ان کی. ہر چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق نہ کیا جائے تو پھر غلط ہوتا ہے. تو جس شخص نے اپنے ساتھ رابطے کا جو طریقہ بنایا ہے اس کو سیکھ لو، اور اس کے مطابق پھر ان سے رابطہ رکھو، اس کے مطابق اپنے آپ کو وہ کرو، یعنی تیار کر لو. یہ نہیں کہ شیخ کو اپنے مطابق تیار کر لو، یہ والی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی لیکن اس میں ضروری بات تھی. فرمایا کہ اصلی کوشش اپنے وصول کی کرنا چاہیے. البتہ اگر بغیر کوشش کے، بغیر گیر گار کے کوئی طالب آ جائے، اس کی طلب متحقق ہو جائے تو اس کی خدمت کرنے کا بھی مذائقہ نہیں بلکہ طاعت ہے. یہ بھی وہی غیرت والی بات ہے. حضرت کیا چونکہ غیرت تھی تو فرمایا کہ اصل چیز جو ہے اپنے وصول کی کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے ہاں مقبول بن جاؤں، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، میں جو ہے نا مطلب ان کے اللہ جل شانہ کے مقربین میں بن جاؤں. یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کی، اصل چیز وہی ہے اپنی. ہاں زیادہ بات ہے کہ اگر باپ کی کوشش کے بغیر کوئی آدمی ادھر ادھر آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہی ان کی خدمت کر لیں. یہی وہ فرق ہے جو ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں تھوڑا سا فرق وقت کے ساتھ آ گیا ہے. وقت کے ساتھ کیونکہ حضرت کے اوپر مزاج تبلیغ کا غالب تھا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی بھی نسبت وہی ہے. لہذا حضرت کو جب شاہ عبد الرحیم دواجو رحمۃ اللہ نے اجازت دی تو فرمایا کوئی بیعت کے لیے آ جائے تو 1 منٹ بھی دیر نہ کرنا، 1 منٹ بھی دیر نہ کرنا. تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ تو بہت زیادہ جانچ بھٹک کر بیعت کرتے تھے، یہ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آ جائے تو 1 منٹ بھی دیر نہ کرنا. فرمایا وہ بیعت سلوک تھا، یہ بیعت ایمان ہے. فرمایا اگر آپ کے ساتھ بیعت نہیں ہوگا، کسی بے ایمان کے پاس چلے جا کر اپنے ایمان ضائع کر دے پھر کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فرمایا آج کل بیعت جلدی کرو، اس کی اب ضرورت ہے. کم از کم غلط لوگوں سے تو کر جائیں گے نا، پھر تو اپنی استعداد کی بات ہے، جو جتنا چلنا چاہے گا تو چلے گا، لیکن کم از کم یہ تو محفوظ رہے نا، عقیدہ تو محفوظ رہے. تو یہ والی بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہمارا تھوڑا سا یعنی اس طرف ہے. لیکن یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ پھر وہ چونکہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شامل ہے، لہذا وہ بے شک بیعت تو کر لے لیکن نخرے نہیں برداشت کر دے. مطلب وہ والی بات جو ہے نا کم از کم وہ ذرا وہی ان کے ساتھ لگے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ مریدوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں، جو مرید چاہے ہم وہی کریں نا، یہ والی بات نہیں ہے. ہاں ہم کم از کم یہ بات تو ہے کہ اگر، اور ہاں پھر اس میں الحمدللہ کھلے دل سے شکر الحمدللہ، اگر کوئی واپس جانا چاہے تو پھر کبھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی دکانداری نہیں، جو نہیں چل سکتا ساتھ ان کو راستہ بتا دیتے ہیں اور رخصت کر دیتے ہیں. ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر گار سے تو ظاہر ان کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے، تو وہ تو غلط ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی نہ سمجھ ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے گڑبڑ کر رہے تو اسے سمجھا دیتے ہیں کہ اس طریقے اس طرح نہیں ہے، ٹھیک اس طرح ہے. وہ اگر سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی سمجھ نہیں نہ چاہے تو پھر ظاہر ان کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں پر حضرت کے ساتھ تھوڑا بہت ہمارا مطلب طریقہ کار کا مجبوراً فرق ہے، کیونکہ ہم ایک اور دور کے اندر گزر رہے ہیں جو فتنوں کا دور ہے اور اس میں مسائل ہیں. فرمایا بس یہی مذاکرت کو جو آ جائے اس کی خدمت کر دو، جو نہ آئے اس کی فکر میں نہ کرو، اور جس کی خدمت کرو اس کی کامیابی کی فکر نہ کرو. ہاں دعا کرتے رہو، باقی اسی کا وظیفہ لے کر نہ بیٹھو. اگر شاگرد کو جلالین اچھی طرح آ جائے تو آج تیر خوشی، اور بالکل نہ آئے تو تیر بر خوشی، کیونکہ تم نے تو ایک خدمت کی تھی جس میں تم دنیا میں ناکامی ہوئی، تو انشاءاللہ اس کے حصے میں سارا اجر آخرت میں ملے گا. یہ حضرت نے ایک اور گول کی بات بتا دی. فرمایا کہ تم یہ مذاق رکھو کہ جو آ جائے اس کی خدمت ضرور کر لو، کیونکہ آپ کے ذمہ کام لگا ہے، لیکن جو نہ آئے تو اس کی پھر فکر نہ کرو، ساری جہاں کا فکر نہ کرو. ساری جہاں کا فکر کرو گے تو اس میں مسئلہ اپنا خراب ہو جائے گا. اور میں دوسروں کے جوتوں کی حفاظت کے لیے اپنی گٹری کو گم نہ کرے. حضرت فرماتے ہیں دوسروں کی جوتوں کی حفاظت کے لیے اپنی گٹری کو گم نہ کرے. تو فرمایا کہ جس کی خدمت کرو اصول کے مطابق رہو. اب کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ اگر تم ان کی کامیابی کی فکر میں لگے رہو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں ممکن ہے تعجیل ہو جائے،
جس سے آپ کو نقصان ہو جائے، تمہیں ممکن ہے کہ کوئی دینی نقصان ہو جائے، تو اس صورت میں تم یہ نہ کرو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، حالانکہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر تھے اور پیغمبر کا کام ہی بتانا ہوتا ہے. جب ان کو فرمایا انک لا تہدی من احببت تو پھر تو باقی لوگوں کی کیا بات ہے؟ فرمایا ان کی کامیابی کی فکر نہ کرو، ہاں اس کے لیے دعا ضرور کرو، کیونکہ دعا جو ہے یہ تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اس کا وظیفہ نہ لے کے بیٹھو کہ ہر وقت اسی کی فکر ہو، ہر وقت اسی کے بارے میں بات، یہ نہ کرو. کیونکہ آپ نے کوشش کی، کامیابی ہو گئی تو ماشاءاللہ، اور نہیں ہوئی تو ڈبل ماشاءاللہ. ڈبل ماشاءاللہ اس لیے کہ آپ کو جو یہاں پر خوشی ملنے والی تھی اس کی جگہ بھی وہاں پر مل جائے گا، یعنی آپ کو اجر اس کا ڈبل مل جائے گا. کیونکہ آپ کی جب آپ انسان پوری کوشش کر لے اور کامیابی نہ ہو، انشاءاللہ مقرر نہ ہو، تو اس پر صبر کرنے کا اجر بھی مل جاتا ہے. آج تو ایسے موقع پہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے. محققین کی شان ہوتی ہے کہ چھپ کے اندر ہی اندر جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور طالب کو اس طرح لے جاتے ہیں کہ بعد اوقات اس کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا. یہ حضرت نے جو سلوک کے محققین ہوتے ہیں ان کی شان کے بارے میں بتایا ہے. یہ حضرات کیونکہ شہرت کو نہیں چاہتے اور نہ جو ہے کسی کو پریشان کرتے ہیں، لہٰذا اور اس میں اپنا فائدہ بھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ مقصد پورا ہو جائے. اس طرح سے ان کی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ جو صارفین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کو مل رہا ہوتا ہے. بلکہ بعض دفعہ تو وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی جو حال آتا ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اللہ جل شانہ اس کو آگے لے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان کو بتا دیا جائے کیا کہاں جا رہا ہے، لیکن ممکن اس میں عجب آ جائے گا، عجب سے فائدے کو نقصان ہونے لگے. اس وجہ سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن کام ان کا کرتے رہتے. فضل اللہ تعالیٰ کی ان کی دینے والا نہیں. فرماتے ہیں عارف اپنی طرف سے کبھی نفع پہنچانے کا کچھ نہیں کرتا، نہ اصلاح خلق کا خیال کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی چیزیں معلوم ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ بلا میں اور کسی سمجھ کو پہنچاؤ، ایسی کروں اور متحد یا دل میں غالب آتی تو سارے سالات خاص ہو جاتے ہیں. جو عارف ہوتا ہے یعنی جس کو اللہ کے نشانوں کی معرفت ہوتی ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے مصلحات کو جانتا ہے اور اس کو حقیقی مانتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی سمجھ نہیں کرتا ہے، اور اس کو جو بھی کچھ نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. وجود کی چیزیں ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ تو جب دوسری چیزوں کو نظر وہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی تو اپنا آپ کی نظر نہیں آتی، لہٰذا وہ اپنے اوپر نظر نہیں کرتا بلکہ اللہ پر نظر کرتا ہے. اور جو حالت کوئی چیز ہے خدمت کی اور دعا کی اس سے وہ انکار نہیں کرتا، لیکن جو ہے نا مطلب تمام چیزوں کا کرنے والا اللہ کو مانتا ہے، وہ اسی کو مستحقی کی جانتا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ کرتا ہے. اور یہ جو توجہ بھی ہوتی ہے وہ بھی اصل میں یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے وہ شخص کے لیے تو دینے والا اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں. فرماتے نقشبندیوں کا مذاق ہے کہ پہلے دن ذکر کی تلقین کر کے ہم روزی شروع کر دیتے ہیں، چونکہ اول اجالے رضائل کا تنقید کر کے نہ تو کرنے ایسی کیونکہ اب کو طالب کی ذوق امت کی لڑکی نقشبندی کے طرف پر عمل کرنے لگے اور وصل و فصل دونوں کے ساتھ ساتھ لے سکتے ہیں. آج کل یہی صرف مناسب کی طالب کو شور کی تعلیم کے ساتھ اصلاح رضائل کا بھی عمل کیا جائے، اور ہر رضیلے کے اصلاح کا اصل علاج بتا دیا جو زیادہ ضروری علاج رضائل کا ہے، مگر ذکر کے ساتھ رضائل کا علاج بہت ہے فیل ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جو نقشبندی و حضرات کا مزاج ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ذکر کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی ذکر وہ دیتے ہیں اس سے جو ہے نا ان کے دل کی حالت آہستہ آہستہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب
روشنی آ جاتی ہے تو ظلمت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا جب ذکر کا نور غالب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ظلمت ہوتی ہے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے, لہٰذا اس کی اصلاح ہونے لگتی ہے. چشتی حضرات گئے کہ جب برتن صاف ہو اس کے اندر کچھ بھی رکھا جائے گا کرنا صاف ہو جائے گا. لہٰذا پہلے صفائی کا کام کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں صفائی میں مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. جیسے کسی میں تکبر ہے تو تکبر دور کر لیں گے, دور کرنے کے لیے تو خدمت لگا دیں گے اس کو جو ہے مطلب ہو جائے اس کا تکبر ٹوٹ جائے, اس کا عزت ٹوٹ جائے, یا اس کا جو ہے مطلب یہ کہ ریا ختم ہو جائے. تو وہ ایسی جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ یہی وسائل کا اصلاح کرواتے ہیں پہلے مجاہدات کے لیے. اس طرح سے چشتی حضرات کے یہاں مجاہدات زیادہ ہیں. ہمارے جو دادا فرید رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین یا دوسرے ہمارے چشتی حضرات تو ان میں مجاہدات کے لیے زیادہ مجاہدات کرتے ہیں. لیکن نقشبندی حضرات کے یہاں مجاہدات کے بجائے ذکر کا یعنی مطلب زیادہ وہ ہوتا تھا. تو پھر میں آج کل کی وسائل یہ ہے کہ اگر ہم لوگ مجاہدات شروع کروا دیں تو لوگ بھاگ جائیں گے. مطلب لوگ دیر سے نہیں ملتے تو بجائے پہلے کی کچھ بھی نہیں مل سکتے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر اور کچھ مجاہدات. تو میری وہ ہے جس کو کہتے ہیں شرح صدر ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب مجاہدات ہیں, لیکن مجاہدات جو ہے وہ صرف ترتیب اور اس میں تبدیل ہو گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اختیاری مجاہدات نہیں ہے, غیر اختیاری مجاہدات لائے جاتے ہیں تو لوگ تو تنگ ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک کا اس کا طریقہ اس کے ذریعے سے رگا دے رہے کر جانا مطلب یہ کہ وہ مجاہدات لیتے ہیں. ہر ایک سے اپنے اپنے طرف سے مجاہدہ لیا جاتا ہے. جس سے مجاہدات لیے جائیں اگر وہ برداشت کرتے ہیں اور اصل شیخ کے ساتھ اگر تعلق ہو تو ظاہر اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اور جو غیر اختیاری مجاہدات ہے وہ تو بہت ہی زیادہ فائدہ دیتے ہیں. تو ذکر ہم دے دیتے ہیں, مجاہدات کم ہو گئے ہیں اور غیر اختیاری مجاہدات کم بڑھ گئے ہیں. تو کام الحمدللہ چلتا ہے. ہمارے یہاں مستقبل یہ طریقہ ہے, غیر اختیاری مجاہدات زیادہ ہوتا ہے. اور میں اپنے امراض کے مشاہد سے چھپانے سے اگر یہ سالوں کے بزرگ ہم کو دلیل سمجھیں گے تو میں ختم کر دیتا ہوں کہ تم کو دلیل کا سمجھتے جب کہ کتے کو بھی اپنے ساتھ کرتے دوسرے کو تو وہ امین ہوتے ہیں, کسی کا راز دوسرے پر ظاہر نہیں کرتے. اگر ظاہر مرض کو ظاہر معصیت سمجھ کر طبیعت کرنے سے رکتی ہو تو معصیت تو خیر ہے, اس سے آزاد مت کرو بلکہ مواد بیان کرو. اور مواد کا بیان کرنا معصیت نہیں ہے. اگر کسی وقت علاج کرے شیخ افعال کی بات ضرور سمجھے اس وقت افعال کا رجاج کرنا شیخ پر جائز ہے. اور اس کی بالکل مثال وہی ہے جیسے بدن مصنوعی کا کھولنا ڈاکٹر جراح کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے امراض کو شیخ سے چھپانا نہیں چاہیے. وہ بعض لوگ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہمارے بزرگ کی کیس پہنچے گی, مطلب ہم لوگ جو بزرگ بنے دیتے ہیں تو وہ ہمیں دلیل سمجھیں گے. تو فرماتے نہیں ہیں وہ دلیل بنیاد پر نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے مطلب وہ اپنے آپ کو کون طاقت سمجھتے ہیں, لہٰذا آپ کو کیوں دلیل سمجھیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ آپ کا علاج کب ہوگا جب آپ کے بارے میں پتہ چلے گا. جب آپ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا تو علاج کیا کریں گے. اور جیسے ڈاکٹر کے سامنے انسان جاتا ہے تو کوئی چیز چھپاتے نہیں. وہ اگر نہ بھی پوچھنا چاہے وہ کہتے وہ ڈاکٹر کو اچھا نہیں چل جائے گا, جو پوچھتے نہیں جو ویسی دوائی لگتے کہتے اس میں تو مجھ سے پوچھے ہی نہیں. ہاں, اور خود ہی سارا کچھ بتاتے ہیں. بالکل بات بتا لوگ بھی بس کرتے یہ کافی ہے. لیکن مریض ہے کہ وہ سچا نہیں ہے, وہ جو ہے وہ مسلسل بتاتا جاتا ہے اور سارے تکلیف سے بتاتے ہیں. وہ نہیں بتاتے جہاں تک وہ کہتے ہیں اور اسے نہیں بتاتے. تو یہ سارے کا سارا اصل میں گڑبڑ نیت کا ہے. اگر نیت درست ہو تو میرے خیال میں پھر انسان کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے. انسان شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں کہتے بس کس طریقے سے مجھے بزرگ مل جائے اور اس کی صنعت بھی مل جائے تو بس کوئی کام آئے. لہٰذا یہ والی بات اللہ تعالیٰ
تو لیکن یہ نیت بہت فاسد بھی ہوتے ہیں، اس سے نقصان ہوگا، اس سے اصل فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں مشائخ اعمال صالح کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اس لیے ان کی تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شفا جلدی ہو جاتی ہے۔ خود کتابیں دیکھ کر علاج کرنا کافی نہیں ہے، فنی لحاظ سے بھی خود کتابیں دیکھ کر علاج کرنا کافی نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر لوگ تو برکت والی باتیں نہیں ہے مانتے ہیں، لیکن وہ بھی کتابیں دیکھ کر علاج تھوڑا کرتے ہیں۔ ہاں مطلب یعنی لوگ اپنا علاج نہیں کرتے ہیں کتابیں دیکھ کر، صرف انگریزی جاننا تو علم نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے۔ تو مطلب تمام چیز کا اپنے طور پہ متاثر رہنا، تو بلڈ پریشر کا کون کون سا کنیکشن ہے، کون کون سی چیز کے ساتھ، اب وہ کتاب سے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا، وہ کتاب میں تو بہت تھوڑا لگا ہوتا ہے، لیکن جس کا پورا ایکسپیرئنس ہو، پورا جتنا پڑھا ہو سارا کچھ اس کے ذہن میں، تو پھر وہ اندازہ جو لگاتا ہے وہ کتابوں کا ہوتا ہے۔ بلکہ میرے خیال میں آپ کا جاب بھی دوسرے کراتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو کتابیں سے سکنا پریکٹیکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہاں پر اس قسم کی بات کریں تو پھر یہاں پر کیوں علاج یہ جو ہے نا، مطلب پھر کتابیں دے کر علاج کرنا کافی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مشائخ کے پاس جا کر اللہ جل شان آسانی کے ساتھ سارا کچھ کرا لیتے۔ فرمایا کہ اہل محبت کی صحبت سے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن کی صحبت پرہیز کے ساتھ کرتی ہے۔ پرہیز یہ کہ اہل دنیا کی صحبت سے بچو، اور اہل دنیا وہ ہیں جو غیر اللہ کا تذکرہ جا رہے ہیں۔ مطلب صحبت صالحین اختیار کر لو، اللہ والوں کی صحبت، لیکن دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز رکھو، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت سے دل میں اللہ یعنی آتے ہیں اور اللہ کی محبت آتی ہے، اور دنیا داروں کی صحبت میں دنیا کی محبت آتی ہے۔ اگر آپ ایک طرف اللہ والوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، تو بس وہ ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے، اور سارا مسئلہ اسی طرح چل رہا ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ پر ہے یہی کرنا چاہیے کہ انسان کو دنیا داروں کی صحبت کرتے ہیں سے بچانا چاہیے۔ دنیا داروں کی صحبت بڑی خطرناک ہے، اور دنیا دار وہ ہیں کہ جو جا کر دنیا کی فکر کرتے ہیں، بس وہ ان چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور بس تھوڑی دیر گھوم کے سارے بھی ویسے تو انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں بھی ان چیزوں کو شوقین ہو جاؤں، اس کی طرف دل جانے لگتا ہے۔ حضرات صاحب جو نیند کی اصلی کمالات یہ ہیں کہ ان کو اللہ اور ان کے غیر درجے محبت حاصل ہے، اخلاص اور توحید میں کامل تھے، خدا کے سوا کسی ان کو خوف اور کرنا نہیں تھا، کسی کام میں نقصان، عبادت میں کسی وقت غفلت نہیں ہوتی تھی، نہ زراعت استعمال نہ تجارت۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ فرمائے کہ حضرت معاویہ اور عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں اتنا فرق ہے کہ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ کی گھوڑے کے ناک میں جو بیٹھ کر جم گئی وہ 1000 عمر کے عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس بات کی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن سے حضرت معاویہ رحمۃ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور وہ زمانہ کہاں سے لائیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوچھے رہے تھے۔ صحابہ کرام کی جو اصل کمال ہے وہ ایک وہ ان کے جو ہے نا اعمال صالحہ ہیں اور دل کی اچھی حالت ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، وہ تو جن کو حاصل ہونا تو ہو گیا، لہٰذا ان کو جن کو وہ سعادت حاصل ہونے کی ہو گئی، اب کوئی اور اس طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بات یہ ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہم نے بہت زیادہ اخلاق اور اللہ کی محبت اور اللہ کی نشانی کی توحید میں کامل تھے، اور کسی سے بھی ان کو خوف اور طمع نہیں تھا، ان میں نفسانیت نہیں تھی، للہیت تھی، اور کسی وقت ان کو عبادت سے غفلت نہیں ہوتی تھی، لیکن عبادت سے غفلت نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن پاک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو تجارت جو ہے نا وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ہاں تو ظاہر صاحب کرام کے بارے میں اور میں جس قدر علوم میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر کلام کی روانی کم ہوتی جاتی ہے، اور اگر کبھی روانی زیادہ ہوتی تو مخاطبین کا فیض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو فائدے کے لیے قلب کے مضامین میں سیدھا کثرت سوال کر جاتے ہیں، اور شیوخ ناز نہ کرے تو نے بڑے بڑے علوم کے بھی تعمین کے برکت سے بھی مضامین کا عروج ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی مثال کیس جیسے ہوتی ہے کو محض واسطہ ہے بوتل میں تیل پہنچانے کا، اب اگر کیس نازل کرنے رہے کہ میں نے تیل پہنچایا اس کی مقصد ہے
بوتل کا منو ہونا چاہیے کہ بچ کی طرف حاصل ہوگا. یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ تو میں بیان کر چکا ہوں اپنے بیانوں میں اور دوسری جگہ میں کہ جو حضرات آتے ہیں ان کی برکت سے اللہ پاک مضامین بھیجتے ہیں. اور یہ اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود اگر لکھوں نہ کوئی چیز ہے کسی مضمون پر کسی موضوع پر تو وہ ایسا نہیں لکھ سکتا. لیکن اگر میں کسی مجلس میں بیان کرنے لگوں تو مجلس جس طرف کی ہوگی اس وقت کے مضامین میں اللہ پاک بھیجنے لگتے ہیں. ایک فور کے بیانات بالکل الگ ہوتے ہیں, یہاں سے خیران کے بیانات بالکل الگ ہوتے ہیں اور خواتین کے بیانات الگ ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں خواتین کے بیانات میں مجھے سخت نیند آ رہی ہوتی ہے, ادھر جانا بغیر کی بات کر کی طرف سے تو لیکن یہاں نیند کے الگ میں جو بیان ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ پڑھ کے سنا رہا ہے. یہ مطلب سارے اللہ کی طرف سے مطلب رہتی ہے. ایک دفعہ میں کھیت پر سن رہا تھا اپنا بیان, محمد جو ہے نا اس سوال بہت کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھے کہ اب وہ اب کیا سن رہا. میں نے کہا دوسرے میں کہتے ہیں تو آپ کا بیان ہے اپنا بیان سننے کا نہیں, اپنا بیان تو نہیں سن رہا. نہیں مجھے پتا ہے آواز آپ کی بہت زیادہ پریشان ہوئی. کہتے نہیں آپ میں نے کہا نہیں بہتر ان کا ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھے اب میں سن رہا ہوں کہ میرے لیے اس میں کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں اسی حساب سے بیانات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, ہم نے کبھی بھی اس میں شبہ نہیں ہوا کہ یہ بیان ہم کرتے ہیں, یہ والی بات نہیں. کیونکہ الحمدللہ اس سے اللہ پاک نے ہمیں شرکت نصیب کرنا ہے کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے, جس طرح ہوتے ہیں اس طرح جو ہے تاکہ جو بیانات میں بیٹھے ہوئے لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا پھر بیانات کی گڑبڑ ہوتی ہے. یہ بھی بات ہے محنت میں بیٹھ کے کوئی لوگ غافل ہونے شروع ہو جائے آگے پیچھے محنت میں گڑبڑ ہونے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ یہاں صبح جو میں کر رہا تھا نا تو پھر میں نے ٹائم رک گیا, چلا ہی نہیں آگے نہیں چلا. کیا ہو نہیں کیوں نہیں چلا, بات ہی ختم ہوگی. مطلب ذہن نہیں چلا, میں نے کہا کیا فائدہ بیان کرنے کی کوئی ابزار نہیں کر رہا پھر کیا فائدہ. عمل کی مثال ابتدا میں مثل دوا کے اور انتہا میں مثل غذا کا ہوتا ہے. منتہی کو عمل کی زیادہ لذت ہے. چنانچہ حدیث میں جو علت کو رہتے ہیں کی طرح یعنی میری نماز میں میرے لیے آنکھوں کی کل دی ٹھنڈک ہوتی گئی ہے. تو فرمایا عمل کی جو ہے نا مثال جو ہے کہ ابتدا میں تو دوا کی طرح ہوتی ہے, میڈیسن ہوتا ہے, لیکن بعد میں یہ فوڈ بن جاتا ہے, انسان کا لگے طاقت کرتا ہے. تو میں شیخ کے ذمہ طالبین کا افادہ فرض ہے, اس کی ذمہ ضروری ہے کہ ایک افادہ کے لیے بھی مقرر کرے. یعنی جو شیخ ہے اس کے لیے جو ہے طالبین کا افادہ جو ہے نا طالبین کو نفع پہنچانا ان کے ذمہ فرض ہے. لہٰذا وہ اس کے لیے ضروری ہے اس وقت اس مقصد کے لیے عادت کرنی. ہاں پھر کوئی آتا نہیں آتا یہ ان کی بات ہے, لیکن آپ اپنا وقت فارغ کر لیں. جو آئے تو ان کو فائدہ ہوگا, جو نہیں آتے اور مشروب کی توجہ عنایت یہی ہے کہ اپنے مریدین کو مضرتوں سے بچانے کی ہدایت کرے, بچنے کی ہدایت کرے. منافع حاصل کرنے کی تبدیلی ہوتا ہے. ہر وقت ان کو اپنے جو مضرت کے سامنے اگر بیٹھے تو خاص تفصیل یعنی توجہ ہم کہتے ہیں کہ توجہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی درمیان میں کوئی جادو وادو کر لے گا. توجہ مطلب یہی ہے کہ اس کو یعنی جو غلط باتیں ان سے بچائیں اور جو اچھی باتیں ان کو سکھائیں اور نگرانی میں رکھیں, جیسے بچوں کو نگرانی میں رکھا جاتا ہے. فائدے کی چیز ان کو دی جاتی ہے, ان کو بچایا جاتا ہے اور کڑی نگرانی میں نہیں
تو یہ کرو توجہ کیا ہے. اور میں مشاہد کو اس سال کا خیال رکھنا چاہیے کہ مریدوں کی دنیا پر نظر نہ کرے اور اس کی سے کچھ فرمائش نہ کرے. ہاں کسی سے بہت تکلیف ہو یا پار ہونے کا مسئلہ سے احتمال نہ ہو, اس سے کوئی بہت ہی ہلکی فرمائش کا مذائقہ نہیں, مگر اس مختلف گزار میں ایک دو ہی ہوتے ہیں. عام حالت یہ کہ فرمائش کے ذرا نہیں ہوتی, یہ اگر وہ بہت اچھے حالات ہے اس کی بات ہے. ابھی موجودہ حالات میں کیا میں تو اور زیادہ احساس کر دیتے ہیں فرمائش نہیں کرنا. فرمائش کو کیا اشارہ بھی نہیں کرتے, کیونکہ بعض دفعہ اشارے سے مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں تو پیسے طالبہ کا میں نے کہا تھا کہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بہت پسند تھا, اس وجہ سے مجھے بھی پسند ہے. بس وہ سب لوگ وہی لانے لگے, میں گئے تو بہت غلط ہو گئی بات نہیں کری. یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا واقعی بدمائش میں کہنا چاہیے. مشاہد کو اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے, دینے والا کرنا ہے اللہ پہ نظر کرنی چاہیے. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ٹیلی فون پہ کرتے ہیں, کوئی کراچی سے کرتا ہے, کوئی پشاور سے کرتا ہے, کوئی کیا جی کوئی خدمت میں کہتا میں لے دعا کرے اگر خدا نہ خاص کر بات سے نکل گئے. حالانکہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی چیز مجھے پشاور میں ضرورت ہے تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو میں پشاور جاؤں گا تو اس کو لاؤں گا. تو یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ میں اس کو کہہ دوں لاؤں پھر بعد میں پیسے دے دوں اس کو, لیکن اس کی بھی ہمت اس لیے نہیں ہوتی کہ بعض لوگ پیسے نہیں لیتے سکتا. کہہ دیا نا کہ لے آؤ پھر بعد میں پیسے نہیں لیتے, وہ تو ایسا ہے جیسے میں لے لیا. بالکل بات ایسی بن جاتی ہے نا, میں لے لیا دیکھیں انسٹرکشن دے نا تبھی تو محبت کے معنی یہ ہے کہ اب دینے والوں کو دنیا کی تو کیا غرض کیا آخرت کی بھی غرض مختلف ہو, یعنی ثواب کا بھی قسم ہے, کیونکہ ثواب کے لیے کچھ دینا سکتا ہے اور ہدیہ نہیں. ہدیہ وہ جو محض تقیب قلب مہدی لہو کے لیے دیا جائے, وہ تقیب قلب مسلم بھی ثواب کا موجب ہے, اور ثواب کی نیت ہدیہ میں کرنا مضمون نہیں, مگر ثواب احساس کا کشف نہیں ہونا چاہیے. بڑی باریک بات ہے. فرمایا خلوص اور محبت کا مطلب ایسی بات نہیں وہ ہوگی کہ جو ہدیہ دے رہا ہو تو وہ اس بات سے قصد نہ کرے کہ اس پر مجھے ثواب ملے, اور مطلب دنیا کی غرض تو خیر بالکل نہ ہو, دنیا کی غرض تو شریعت بن جائے گی. ہاں مطلب وہ جو ہے نا یا سیڑھی بن جائے گا, دونوں میں سے کوئی ایک بن جائے گا. اگر وہ افسر ہے کسی چیز کا نگران ہے تو پھر رشوت ہے, اور اگر کوئی اور چیز ہے تو اسے سود بن جائے گا, کیونکہ برابر کا نہیں ہوتا. ہاں تو ان دونوں سے تو زیادہ بچنا ہی بچنا ہے. آخرت کا بھی غرض مقصود ہے, اور آخرت کا غرض یہ ہے کہ ثواب اس میں نیت نہ کرے. تو ثواب کی نیت جو ہے وہ اگر کوئی کرے تو اس میں مقصد مسئلہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے, اب شیخ کو کر سکتا تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے شیخ صرف نہیں جس کے ساتھ بھی معاملہ کرے, جیسے میں نے جانا تو جان نہیں تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے شیخ. ہمارا حال وہ جو مطلب سکتا والی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ کوئی نگرانی ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ صرف اس کی محبت کے دل میں آ جائے, جتنا آ جائے اتنا دے دو. ہاں جی جتنا آ جائے بس محبت والی بات ہے. اور فرمایا کہ ہاں مسلمان کے دل کی جو راحت ہے اور اس کی جو محبت ہے اس کی خوشی وہ بھی موجود ثواب ہے, لیکن وہ ثواب اس کی نیت کرنے لگے وہ تو خود بخود مل جائے گا. ہاں جی تو اگر کوئی اس میں اس بات کی نیت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ جو دینے کی ثواب ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں جب عدم خلوص کا علم نہ ہو تو کو قبول کرنا اگر حلال ہے, مگر جب تھوڑی سی کچھ علم ہو سکے تو پھر سستی جائے گی نہیں. مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی کو ہدیہ دے تو کم از کم اس بات کا خیال ہے کہ کس چیز سے ہو رہا ہے.
جب یہ ٹھیک ہو تو کچھ چیز لے لو کرنے کے تو تعویل کس طریقے سے جو ہے نا وہ کر لو. اگر ہدیہ قلیل و خلوص زیادہ ہو تو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ ہدیہ کے مقدار پر نہیں ہے، وہ خلوص پر ہے اور اس کی کوئی درجہ نہیں دیا ہوتے. منافع امن کے کھلاڑی کے پاس جائز ایک بزرگ ان کا تو زیادہ کوئی وہ نہیں تھے وسائل، راستے میں سے لکڑی چن لی اور وہ سر سے بتا کے جو لے گئے اس کے پاس. حضرت نے کتنی قدر کی کہ اس کو رکھوایا، فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو جو میرے لیے پانی گرم ہو گیا نہانے کے لیے گرم کرایا. اس کی قدر ہے. دونوں مشاہد کو چاہیے کسی کو اپنا خادم خاص نہ بنائے جس کو ان کے کاموں میں زیادہ دخل ہو، کیوں کبھی کسی مرید کی تعریف کر کے بڑھا دے یا شکایت کر کے بڑھا دے. میرے خادم خاص والی بات نہیں ہونی چاہیے. اس میں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس میں پھر یہ کہ لوگ کو چور دروازے مل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جیسے کہ دربانوں کے قدم لینے وہ شروع ہو جاتے ہیں نا، تو اصل کام پیچھے رہ جاتا ہے. جسے سلمان کونسی رحمۃ اللہ علیہ جو گئے تھے پاس اپنے شہر کے پاس تو انہوں نے 37 لے لیا تھا. مجھے 37 لے گئے تو پھر میں آپ کو آگے لے جاؤں گا. ان سے 37 لے لیا. حضرت کو اندازہ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اسے کچھ لیا تو نہیں. دوست خادم نے کہا کہ نہیں، وہ 37 بہت کھڑا ہے، اس پہ الارم لگا ہوگا. اس سے تو بہت زیادہ آیا. حضرت کی بہت قدر کی تو ہم تو آپ جیسے لوگ کے لیے بہتر اب ایسے لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے. جن کے لیے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی رکاوٹ مل جاتی ہے. کیوں جا رہے ہیں آگے جانا سارے یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے انسان کو. اور میں حضرات مقبولہ الہی سے جو وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو محروم نہیں رکھنا چاہتا ہے. جس طرق مختلف ہے، ان میں سے ایک طریقے بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان مشاہد کو کشف کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی مدد کرو، اور کبھی شیخ کو اطلاع بھی نہیں ہوتی، اس کو لطیفہ غیبی شخص کی صورت میں آ کر مدد کر جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اعلی طریق ہوتے ہیں اللہ جل شانہ کے مختلف طریقوں سے مدد کرنا ہے. اور صاحب جو کل اس میں کوئی کیا جیسے میں جو بھی غلط کام کرتا ہوں تو آپ کی آواز آ جاتی ہے کہ یہ نہ کرو، میں دیکھو یہ صحیح رکھا. میں نے کہا بس اللہ کا فضل ہے، میں نے کیا کرنا، میں تو ادھر نہیں ہوتا ہوں یار. مجھے تو اپنا تو پتہ ہے کہ میں تو نہیں کر رہا. مجھے اور کا تو پتہ نہیں ہوتا، اپنا تو پتہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا میں تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اللہ کی مدد ہے. کسی کے ساتھ معاملہ کر رہی تھی ان کو آپ آواز تو کسی بھی آواز میں صورت میں دیا جا سکتا ہے. ہم لوگ اگر کوئی جرمانوس ہو تو وہ کیا کرے، کیا بات ہے، چلو شہر کی صورت میں آواز لی. مدد تو اللہ کی، لیکن اس سلسلے کی قبولیت کے علامات ہوتے ہیں. سلسلہ کیا قبول ہے اس کو اللہ پاک ذریعہ بنا رہا ہے. یہ بھی مطلب یہ والی بات ہے. تو جس کو اللہ کا ذریعہ بنا ہے کیا تو یہ راستہ بنا دیتے ہیں. ہمارے گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہنس کر رہا ہوں، ہمارے تو میں گیا تھا ادھر آنا کہا ہنس کے گیا تھا نا، کہتے وہ حبشی جو ہوتا ہے وہ اس طرح اپنا سینے جو ہے نا وہ آنا کہا رہتا ہے رگڑ کرے. کیونکہ میرے دل میں دیا گیا تو میں بھی کروں. کہتے میں جیسے اس طرف جانا تو مناظر گل صاحب کی آواز میں آئی بے دبی ہے. کہتے میں پیچھے ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے آواز آ گئی. باہر کے بالکل ان کی آواز میں آواز ہے، ہاں بے دبی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع کے لیے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیا ذریعہ بنا. اصل کام تو اللہ کا. جس طرح عام حالت کے اعتبار سے قرآن
بدون دائمی مزاولت کی یاد نہیں رکھا. اس طریقے قلب کی نگہداشت عمر بھر کر رہو گے, کسی وقت غفلت کی اجازت نہیں. یک چشم زدن غافل آزاں شاہ نباشی, شاید کے نگاہ سمجھ آگاہ نباشی. تو میں کہ جس طرح قرآن جو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے غفلت اجازت نہیں ہوتی ہے, قرآن نکل جاتا ہے سینے سے, جس وجہ سے مسلسل اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو فرمایا یہاں پر بھی جس کے دل کی حالت سے بہتر ہو جائے, اب اس کی نگہداشت کسی طریقے سے اس میں غفلت نہ آئے. کوئی غفلت آئے تو بس نکالو, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے ماشاءاللہ اللہ کی نشان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة